وہوا خیر و معین. بہت ہی ایک پیاری حدیث کے ساتھ آج کا ٹاپک میں شروع کرنا چاہوں گی، اور میں خود حیران ہوئی تھی یہ حدیث سن کر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال بڑا عجیب سا ہے، ویئرڈ سا ہمیں لگتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یا اللہ، اگر جو کہ پاسبل نہیں ہے لیکن امپاسبل کو پوچھا تو جا سکتا ہے، سوچا تو جا سکتا ہے کہ اگر آپ عبد ہوتے تو آپ سب سے بہترین عمل کون سا کرتے؟ دیکھیں سوال. تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ میں بندوں کی خدمت کرتا، میں لوگوں کے لیے بھلائی کرتا، لوگوں کے لیے کمفرٹ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیش کرتا، نہ کہ صرف مثلا عبادت، وہ والی عبادت کرتا رہتا جو اکیلے میں انسان مثلا نمازیں پڑھ رہا ہے. وہ ضروری ہے، وہ بھی اس کی اپنی ہی بہت ہی زیادہ ویلیو ہے کہ وہ ہوگا تو یہ ہوگا، لیکن اس کو کرنے کے بعد، وہاں سے نور لینے کے بعد، اللہ سے کنیکٹڈ ہونے کے بعد جو وقت ہمیں اللہ کی کریشن کو خوش کرنے کے لیے لگانا چاہیے، وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ لوگوں کو خوش رکھو. اور ہمارا ٹاپک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ویری فیسنیٹنگ اینڈ ویری اٹریکٹیو اینڈ مے بی ناٹ ویری کامن سینگس آف معصومین علیہ السلام، اسپیشلی اباؤٹ ریلیشن شپس. ایک حدیث جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے معروف یعنی اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا. اور مجھے بچپن سے یہ حدیث بہت پسند تھی جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جنت کے، ہم سب کو پتہ ہے there are so many gates, so many doors, so many ابواب الجنہ، اور ہم لوگ جنت کے جہاں سے 3 دروازے کھل رہے اس شہر میں ہیں، شہر حضرت معصومہ قوم، اور بالکل ان کے ذریعے کے پاس ہیں. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے خوش نصیبی ہو سکتا ہے میں فزیکلی یہاں ہوں، میں محروم رہوں اپنی دل کی کثافت کی وجہ سے اور دل کی ناپاکی کی وجہ سے، لیکن آپ اور زیادہ قریب ہوتے دور سے اپنی طہارت اور پاکی کی وجہ سے. کوئی بھی ظاہراً خوش نصیب نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس خلوص نہ ہو اور طہارت نہ ہو اور وہ ارادہ نہ ہو بندہ اللہ کی بندگی کرنے کا. یہاں مجھے آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ معروف، نیکی، بھلائی، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے معروف. اور یہ حدیث اتنی پیاری، امام باقر علیہ السلام فرماتے تنافسوا فی المعروف لاخوانکم. تنافسوا، نفس یعنی کمپٹیشن، یعنی بھاگو دوڑو، مسابقہ کرو، سبقت لے جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ وہ اچھا کر لیں پھر میں کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ اچھائی کرنے میں، بھلائی کرنے میں، سلام کرنے میں، غم کو دور کرنے میں کمپٹیشن کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ میں پہلے کروں گا. یہ سوچ ہونی چاہیے. میں حیران ہوئی، کل ہی میں نے ایک نئی حدیث پڑھی کہ سخاوت، جنراسٹی، اس سے نہیں کہتے کہ کوئی آ کے آپ سے کچھ مانگے اور آپ دے دیں، وہ نہیں ہے، بلکہ نہ مانگے آپ کو پتہ چل جائے اور آپ دے دیں. کیونکہ اسلام اتنا سٹریس کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت قریب رہو، فاصلے، ڈسٹنس نہ رکھو، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، سب کے ساتھ اتنا منگل ہوتے ہو، ملتے ہو. اور صرف ایک آج کل کا لائف سٹائل ہے نا، بس ان کی زندگی کے کچھ اسپیکٹس کو ہم جانتے ہیں اور پھر ہم ایک دم سے ڈسٹنس لے لیتے ہیں. وہ اسلام نہیں پسند کرتا. صرف خوشیوں میں ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں، غم میں تھوڑے سے ہم دور ہو جاتے ہیں، یا جو بیچارہ بہت غمگین ہے وہ بیچارہ لونلی ہو جاتا ہے. یہ اسلام نہیں چاہتا. جب آپ ان کے قریب رہو گے تو آپ کو تھوڑا پتہ چلے گا نا، یا آپ کو تھوڑا سا جب آئیڈیا ہوگا، مے بی ان دس ایریا ہی نیڈس مائی ٹائم، مائی منی، مائی اٹینشن، مائی اینی سپورٹ، اور آپ بغیر اس کے کہ وہ کہے آپ کر دے، تو پھر آپ کا نام سخاوت کرنے والوں میں آئے گا. ادروائز وی آر ناٹ بی کالڈ ایز اے سخی. سخاوت کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کسی نے مانگا تو دے دی، کسی نے مانگا تو دے دیا. یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے. اور میں نے کہا یا خدا، یہ تو بہت ہی ٹف کنڈیشن ہے کہ
اس کے لیے وہی ہمیں معروف کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوگا. تو معروف کا دروازہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کھلتا ہے جو کہ یہاں پر نیکیاں پھیلاتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ بہت ہی فیسنیٹنگ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انی لاستحی من ربی ان ارى الاخ من اخوانی فاسأل اللہ له الجنہ وابخل علیہ بالدینار والدرہم. کہتے مجھے شرم آتی ہے پروردگار عالم سے کہ میں اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنی نندوں کے لیے مثلا جنت مانگوں کہ پروردگار انہیں جنت میں ڈال دے، لیکن جب درہم و دینار اور ڈالرز اینڈ پاؤنڈز اینڈ روپیز کی باری آئے تو میں روپی دینے میں جو ہے وہ کنجوسی کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے روپی زیادہ ویلیویبل ہے جنت سے. اور کہتے ہیں قیامت کے دن فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لی، اور مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ پھر جب قیامت کا دن آئے اور مجھ سے یوں کہا جائے لو كانت الجنہ لک لکنت بها الابخل ابخل ابخل، اگر جنت تیری ہوتی تو تو بہت ہی بخل، سٹنجنس، کنجوسی سے کام لیتا، نہ دیتا. کیونکہ جنت تیری نہیں تھی تو کہتا خدایا سب کو جنت دے دے، جنت دے دے، لیکن درہم و دینار ظاہراً تیرے پاس تھے تو نے کہا کہ یہ میں نہیں دے سکتا. دیکھیں سو we should have a totally different kind of perspective, vision in our life کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جتنا ہم اچھائی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھائی اور نیکی کے ساتھ پیش آئیں اور خوبیوں کو عام سے عام کرتے چلے جائیں. اور جیسا ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ریلیشن شپس جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اگر آپ کے پاس اسپاؤز ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہے. یہ تقرب الہی کا ایک بہت ہی پیارا میڈیم آپ کے پاس موجود ہے. یو آر سو لکی. یو کین ڈو ونڈرز. جیسے آپ کہتے ہیں نا واہ اس کے پاس پیسہ ہے، کاش میرے پاس ہوتا، میں بھی ایک یونیورسٹی بناتی، میں بھی جو ہے وہ فلاں عالم کی بکس پبلش کروا دیتی. اس کے پاس پیسہ ہے نا، میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں یہ ایسی اگر مگر کی کہانیاں ہیں. جو ہے اس کو دیکھو، آپ کے پاس کیا نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کا اسپاؤز ہے، یہ بھی اس پیسے سے کم تو نہیں ہے نا. اس کے ذریعے بھی دیکھیں پیسہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح یہ ریلیشن شپس بھی ایک ذریعہ. آپ کے پاس ایک بچہ ہے نا، آپ کے پاس آپ کا دوست ہے، آپ کے پاس آپ کا بھائی ہے، لیکن سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر آپ کا ریلیشن شپ ونڈرفل ہو تو پھر آپ لوگوں کو تو آسانی سے برداشت کر سکو گے. لیکن اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو برداشت نہیں کر سکتے اور صرف لوگوں کو برداشت کرے تو وہ اتنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ پہلے گھر سے بات شروع ہو. تو یہ معروف کی کہانی بہت پیاری ہے. حدیث میں کا مفہوم میں آپ کے سامنے شیئر کرتی جاؤں. کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن بھی جو لوگ دنیا میں نیکیاں پھیلاتے تھے، نیکیاں کرتے تھے اور نیکی کرنے میں تنافس، مسابقہ سے کام لے، سابقو یعنی جلدی کرو، دروازہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کو اجازت ہے باب معروف تک پہنچنے کی، وہ اس دنیا میں معروف مینس نیکیاں کر ہی ہے. سو یوں لکھا گیا جو یہاں پر نیکیاں اچھائیاں پھیلاتا تھا، کل آن دا ڈے آف ججمنٹ ان سے ایک کیونکہ یہاں بھی لوگ پہچانتے ہیں، آٹومیٹکلی ٹائٹل مل جاتا ہے. جس طرح میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں کہا کہ جناب فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر نے، امام کاظم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے نام کے علاوہ معصومہ کا ٹائٹل اپنی سیرت کے ذریعے خود اچیو کیا. ہم بھی جب کچھ اچھا کرتے تو سب کہتے ہیں نا کہ ہاں فلانی سب کی مشکلات کو حل کرتا ہے، فلانی کا دل جو ہے وہ امین ہے، امن ہے. یعنی اگر کچھ کہہ دو گے تو بات ادھر سے ادھر لیک نہیں ہوگی. آپ جاؤ اس کو اپنا درد دل بتا دو، اس کے پاس بہت وزڈم ہے، فلانی بہت اچھے آپ کو مشورے دے سکتا ہے. یہ ہم خود ٹائٹل یہاں پر لے لیتے ہیں اپنی حرکتوں سے، تو لوگ ہمیں پہچاننے لگتے ہیں. اور سب سے بڑی شہرت تو آسمان والوں میں شہرت ہے. زیارت امین اللہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں چاہیے محبوبۃ فی ارضک و سمائک، کہ دنیا میں انسانوں کے دل میں بھی ہماری محبت ڈالے پروردگار، لیکن
آسمان والوں میں بھی، فرشتے بھی ہمیں پہچانے، کیونکہ ہمارے اعمال سے اتنی اچھی خوشبو آئے کہ جب جوق در جوق فرشتے ہمارے اعمال کو قبولیت کے درجے تک لے کر جا رہے ہیں اذن الہی سے، تو وہ ہمیں پہچاننے لگے کہ ہمیشہ فلاں بندہ اور بندی کے اعمال جو ہے وہ ہم لیتے جاتے رہے ہیں، اور اس کے اعمال کی خوشبو سے آسمان معطر ہوتا رہا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں پاکی اور طہارت کے ساتھ ایک اچھی نئی زندگی، نیا دن، نئی زندگی کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ ہماری سب سے بڑی دعا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جو لوگ یہاں اچھائی کرتے پہچانے جاتے ہیں، وہ عالم محشر میں بھی وہ اسی ٹائپ کے وی آئی پی اینڈ ویری اسپیشل پیپل ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ نے ایک ڈفرینٹ اسپیشل کائنڈ آف فریگرنس، پرفیوم ان کے لیے ایکسکلوزولی رکھا ہوگا۔ ان سے ایک خوشبو آئے گی اور سب کو پتہ چلے گا، او یا دس پرسن از اہل معروف۔ یہ وہ ہے جو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کا شوہر آئے اور اس سے معافی مانگے، وہ خود بڑھ کے سب سے معافی مانگ رہا تھا اور ہر چیز کو ایزی لے رہا تھا، لیس ایکسپیکٹیشن۔ یا جس طرح حدیث میں ہے، مومن وہ ہے جو کنزیوم کم کرے اور پروڈکٹیو بہت ہو، لے کم دے زیادہ۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نے کتنا کم کھایا پیا پہنا، لوگوں سے توقعات، ایکسپیکٹیشن کتنا کا، ایون کم سوئے، تو ہر چیز تھوڑی کم کی، جو حیوانی کام ہے وہ کم کیے، لیکن جو انسانی ملکوتی فرشتہ صفت جو کوالٹیز ہے وہ کثرت کے ساتھ دیتے گئے، اور وہ بھی خوشی سے۔ اکثر ہیرو جنہیں ہم ہیرو سمجھتے ہیں، ہیروز کون ہوتے ہیں؟ سکسیسفل پیپل کون ہوتے ہیں؟ جو بہت ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، جو کم مثلاً اپنی نیند قربان کر رہے ہیں اور پھر لوگوں میں سکون پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، بہت بڑی سروس دے رہے ہیں۔ سو مومن وہی ہوتا ہے جو لیتا کم ہے اور دیتا زیادہ، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ تو یہ معروف وہی ہے، اہل معروف وہ ہیں جو یہاں پر جب دے رہے ہیں تو اللہ پروردگار عالم انہیں ایک حسین خوشبو دے گا، اور اس خوشبو کو سونگ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل معروف میں سے ہیں۔ اب جب وہاں پر ہوں گے تو وہاں پر بھی وہ بڑا وی آئی پی ہوگا، ان دیٹ سینس کہ پروردگار عالم کہے گا کہ جب میرے بندے نے کچھ دیکھے بغیر خوبیاں کرتا چلا گیا، لوگوں کو معاف کرتا چلا گیا، ایکسپیکٹیشن لوگوں سے کم رکھی، تو میں کیوں اس سے ایکسپیکٹیشن رکھوں؟ میں کیوں اس کے نام اعمال کو دیکھ کر اس کو جزا دوں؟ نہیں، اس کے نام اعمال میں جتنے بھی ثواب، جتنی بھی عبادتیں اس نے کی ہے وہ رہنے دو۔ اس سے کہا جائے گا اپنی عبادتوں کے ثواب اور اجر اور نور کو لوگوں میں بانٹو۔ وہاں پر بھی وہ بانٹے گا، کیونکہ یہاں پر بھی خوشیاں بانٹ رہا ہے، وہاں پر بھی وہ بانٹا۔ اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ۔ I just love it۔ اگر آپ کو بھی پسند ہے آپ لکھ لیں، اس کو لکھ کے اپنے کمرے میں لگائیں تاکہ آپ کو یاد آئے۔ اور پھر ایک باب معروف جو باب الجنہ ہے، جہاں وہاں سے وہی وی آئی پی اسپیشل لوگ جیسے اسپیشل خوشبو آ رہی ہوگی، اسپیشل ان کی شکلیں نورانی ہوں گے، وہ وہاں سے داخل ہوں گے۔ تو جو یہاں پر نیکی کرتا رہا وہاں پر بھی نیکی کرے گا۔ جب وہاں کیسے نیکی کرے گا؟ وہ جو ثواب پروردگار عالم اس کے لیے سیو رکھ رہا ہے اور وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، سب کے درمیان تقسیم کر رہا ہے۔ کیا دیکھے گا؟ مثلا دیکھے گا کہ میرا بھائی یا میرا شاگرد یا میرا ریلیٹیو یا میرا ہمسایہ بیچارہ ایک چھوٹے سے ثواب کے لیے پھنسا ہوا ہے اور محنت نہیں، یعنی اس کو ایک کام چاہیے، ثواب چاہیے، اجر چاہیے، تو وہ خود بخود جو ہے وہ سب کو جہاں جہاں لوگ سٹک ہیں ان کو اس سٹکنیس سے نکالتا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ لوگ سٹک ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے، اسپیشلی گھر میں، تو وہاں پر بھی وہ نکال رہا ہوگا۔ تو یہ وہ حسین پیغام ہے جو ان احادیث میں ہمیں دیے جا رہے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ اسلام میں تاکید ہے کہ جتنا ہو سکے ہم لوگوں سے کم ایکسپیکٹیشن رکھیں۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ شاید ہم نے پہلے بھی بہت زیادہ گفتگو کی ہے اس موضوع کے بارے میں، اور جتنی بھی ہم گفتگو کریں کم ہے کہ ریلیشن شپس میں ہم کہتے ہیں نا، روابط میں، تعلقات میں جو ہے وہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا ہے۔ دنیا میں، دنیا کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کا مطلب ہی یہی ہے، عالم جو ملک ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں پر مشکلات ہیں،
اگر مشکلات نہ ہو تو دنیا ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مشکلات کیوں آئی؟ ہمیں تو بالکل اسموتھ لائف چاہیے، ہم اسموتھلی جا رہے تھے، اچانک یہ آ گئی، یہ کیوں آیا؟ ہم کہتے ہیں یہ نہ ہو تو آپ مجھے یہ اسموتھ کیوں جا رہا ہے؟ یہ ایک مشکل آئے اس کو آپ کراس کر کے آگے جا رہے ہو، مطلب یہ ہے. اس کا مطلب دیکھیں لوگ بعض غلط سمجھتے کہ ہو یہ مذہبی لوگ چاہ رہے ہیں ہماری زندگی کٹھن ہو جائے، ہم انجوائے نہ کریں. نہیں، اس میں زیادہ انجوائمنٹ ہے. آپ نے بتایا جو ہیروز ہوتے ہیں، ہیروز ہمیشہ مشکلات کو ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. جس طرح کلائمر جان بوجھ کر جاتا ہے، کلائم کرتا ہے ٹاپ پہ، سبمٹ کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ خود چوز کرتا ہے کہ ان چیزوں کو کراس کرے. اس اینگل سے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے سے زندگیاں آسان اور لذت آور کیسے ہوتی ہیں. یہ دیکھیں، جو مومن ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو یہاں پر معروف آخرت اور قربتاً اللہ کی نیت سے کر رہا ہے، اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی ٹوٹلی الگ ہو جاتی ہے، اس کا کانسیپٹ الگ ہوتا ہے. کیسے کہتے ہیں؟ وہ اس طرح ہے کہ جیسے اللہ کے آغوش میں ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، دنیا آغوش رحمت الہی ہے. مثلا ایک بچہ جو کہ ماں کے آغوش میں ہے، وہ بچہ جو ہے وہ بالکل سیکیور فیل کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر مجھے ہلایا جا رہا ہے، برب دینے کے لیے الٹا بھی کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یقیناً میرے ماں باپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ ایسا کیوں کرنا چاہیے، کوئی ضرور اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہے. اچھا پھر اگر اس کو کوئی انجیکشن دیا جا رہا ہے، وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یقیناً کچھ ہے جو مجھے نیڈل اور سوئی اور خون، یہ کچھ تو کوئی تو وجہ ہے، مفت میں تو نہیں ہو رہا. وہ انسان جو ایک ہدف اور ایک میننگ فل لائف گزار رہا ہے، ایک اس کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مشکلات کیا ہے ریلیشن شپ میں بھی، یہ میرے اسپاؤس میں یہ جو برائیاں ہیں، اس کے ذریعے میں کیا اچیو کر سکتی ہوں. اور شاید اللہ نے مجھے اپرچونیٹی دی ہے کہ میں ان شاید میں یہاں کوئی رول پلے کر سکتی ہوں. شاید جیسے ہم کہتے ہیں کوئی وجہ ہے کہ اللہ مجھے اس کنٹری میں لے کر آیا ہے، شاید یہاں میں کچھ کر سکتی ہوں. جس طرح آپ کنٹریز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں کیوں ٹنزانیہ پہنچ گئی، میں کیوں اینڈ اپ ہو گئی ادھر مونٹریال میں، کیا وجہ ہے؟ شاید کوئی وجہ ہے، اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے. تو اسی طرح فیملی میں بھی ہے کہ مجھے ایسا بچہ کیوں مل گیا، مجھے ایسی ساس کیوں مل گئی. ان کو آپ ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھیں. اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے آپ اللہ کی رحمت کے آغوش میں ہیں، تو وہ جو آپ کو سوئنگز مل رہے ہیں یا آپ کو کبھی کبھی الٹا کیا جا رہا ہے، یہ مشکلات آ رہی ہیں، اس کے پیچھے آپ ایک وزڈم کو دیکھتے ہو. اور جب آپ وزڈم کو دیکھتے ہو تو آپ خود بخود جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ میں اس کو کیسے یوٹیلائز کروں. دیکھا آپ نے زندگی کتنی حسین بن جاتی ہے، دیکھا آپ نے ہر چیز میں ایک میننگ آ جاتی ہے. دیکھا آپ نے کہ بہت سارے سٹریس اور جو ہم کہتے ہیں نا ڈپریشن، جس کا کاز بہت سے موقعوں پر یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں میننگ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وائی I'm the one who is suffering. تو ان سب کا آپ کو کافی حد تک جواب مل جاتا ہے نا کہ آپ آغوش رحمت الہی میں ہو. یہ دنیا ہے ہی اپ اینڈ ڈاؤنس کے لیے، کچھ نہ کچھ پیچھے مارنا یا کچھ نہ کچھ ہوگا ہی ہوگا. اگر نہ ہو تو آپ کی گروتھ نہیں ہوگی. جیسے بچے کو برب دینا ہوگا یا مثلا نہانا بعض بچوں کو پسند نہیں ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا ہی ہوگا تاکہ وہ پاک ہو. تو یہاں پر بھی یہ ایک جو سارے مراحل ہے، سٹیجز ہے، اس سے ہمیں گزرنا ہی ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اچھی طرح ان مطالب کو ہضم کریں، سمجھیں کہ ہم کہاں ہیں، کیوں ہیں، کس لیے ہیں. تو پھر ہمیں بہت سی مشکلات کی میننگ سمجھ میں آئے گی، وزڈم سمجھ میں آئے گی، اور زندگی بہت کمفرٹیبل ہوگی انشاءاللہ. بحق کریم اہل بیت پروردگار عالم ہماری زندگیوں کو آسان بنائے اور ہمیں اہل بیت کے سائے میں ایک بہت مسرور اور لذت بھری بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.